دلاور حسن ولاس میں آج کی صبح بہت خوشگوار تھی۔ صبح سویرے ہی سارے کمروں کے دروازے کھل چکے تھے اور گھر میں گہما گہمی کا سما تھا۔ جنت بیگم ہاتھ میں تسبیح پکڑے کچن میں کھڑی ملازموں کو جلدی جلدی ہاتھ چلانے کا کہہ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ آج سب لوگ وقت پر ناشتہ کر لیں تاکہ نکاح کی تیاریاں اچھے طریقے سے ہو سکیں، جو رات 9 بجے رکھا گیا تھا۔ اس خاندان کے سب سے لاڈلے اور ہونہار سپوت کا، جو کچھ شاید ابھی کمرے میں سو رہا تھا۔ سلا جو اس گھر کی بڑی بہو تھی، وہ اپنے 3 بچوں کے ہمراہ سب سے پہلے ڈائننگ ٹیبل پر آئی۔ آج سنڈے تھا، سب کا دیر تک سونے کا پلان کینسل ہو چکا تھا، کیونکہ یہ جنت بیگم کا حکم تھا کہ 7 بجے سب لوگ ناشتے کی ٹیبل پر موجود ہوں۔ افغان اور نعمان ابھی تک سو رہے ہیں۔ ویسے بڑے افسوس کی بات ہے، آج بھائی کا نکاح ہے اور انہیں کچھ فکر ہی نہیں۔ میں خود جا کر دیکھتی ہوں۔ وہ سیڑھیاں چڑھنے لگی، مگر اتنے میں وہ دونوں آنکھیں ملتے اور منہ پر ہاتھ رکھتے نیچے آ رہے تھے۔ ان کی نیند ابھی پوری نہیں ہوئی تھی، مگر ماں کا حکم ماننا ضروری تھا۔ السلام علیکم امی جان، دونوں نے ایک ہی زبان میں بولا تو جنت بیگم ان کو وعلیکم السلام کہتی اوپر جانے لگی۔ چلو تم لوگ ناشتے کی میز پر، میں ذرا مومن کو جگا لوں۔ ان کے لہجے میں محبت سی گھل گئی۔ ارے اماں جان، اس کو ابھی سونے دے، بیچارے کے دن ختم ہو گئے آزادی کے، کل تو اس نے چلے جانا ہے، تھوڑا سا مارجن تو دے دینا اسے۔ جنت بیگم اپنا چشمہ درست کرتی انہیں گھورنے لگی۔ کل چلا جائے گا، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت ہمارے ساتھ گزارے۔ آج خیر سے اس کا نکاح بھی ہے۔ نکاح والے دن دیر تک سونا نحوست ہوتی ہے۔ وہ اپنا نیا فلسفہ جھاڑتی سیڑھیاں چڑھنے لگی تو وہ دونوں بھائی ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ یہ اماں جان بھی نہ جانے کس زمانے کی باتیں کرتی ہیں۔ وہ بس منہ میں بڑبڑائے تھے۔ جنت بیگم نے دروازہ کھولا تو وہ لحاف میں اندر دبکا پڑا تھا، مگر یوں لگتا تھا جیسے جاگ رہا ہو۔ انہوں نے کھڑکیوں سے پردے ہٹائے، روشنی چھن سے شیشے کی دیواروں سے کمرے میں آنے لگی۔ لحاف کے اندر ہلچل سی ہوئی۔ اچھا جان، میں پھر کال کرتا ہوں، امی آ گئی ہیں، وہ سرگوشی میں کہتا فون بند کر چکا تھا اور پھر سوتا بن گیا۔ جنت بیگم نے اس کے سر سے لحاف ہٹایا۔ اٹھ جاؤ مومن۔ مومن اتنی دیر تک سوتا اچھا تھوڑی نہ لگتا ہے۔ تمہارا نام اسی لیے مومن رکھا تھا کہ تم دین پر چلو گے، مگر بہت بری بات ہے بیٹا دیر تک سوتے رہنا، وہ افسوس سے کہنے لگی تو مومن آنکھیں مسلتا اٹھ گیا۔ ارے امی جان، میں تو روزانہ 4 بجے جاگ جاتا ہوں وہاں لندن میں، مگر یہاں اپنے گھر میں ایسی نیند آتی ہے کہ آنکھ نہیں کھلتی۔ بس یہ آخری دن تھا، پھر کل تو مجھے واپس چلے جانا ہے۔ آپ سب کو چھوڑ کر وہ ان کے گلے میں باہیں ڈالتا بولا تو جنت بیگم افسردہ ہو گئی۔ کیا ضرورت ہے بھلا پردیس جانے کی؟ یہاں سب کچھ تو ہے، اپنے بابا کا کاروبار سنبھالو جیسے دوسرے بھائی سنبھال رہے ہیں۔ وہ 1000 دفعہ کی ہوئی بات پھر سے دہرانے لگی۔ ماں بس 2 سال کی بات ہے، پھر میں واپس آ جاؤں گا، یہاں اپنا بزنس سیٹ کروں گا، کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، آئی پرومس۔ اچھا اچھا، سب لوگ ناشتے کی میز پر انتظار کر رہے ہیں، آ جاؤ تم بھی جلدی سے۔ اور آج نکاح ہے تمہارا، کہیں بھول تو نہیں گئے؟ وہ تفکر سے بولی تو مومن کا چہرہ ایک دم چمکنے لگا۔ ارے کیسے بھول سکتا ہوں ماں، مگر زیادتی کی ہے آپ نے مجھ سے، صرف نکاح پر ٹرکھا رہی ہیں۔ میں تو کہتا ہوں رخصتی بھی کر لیں ساتھ۔ میں آیت کو لے کر لندن چلا جاؤں گا، اکیلا پن نہیں ہوگا وہاں۔ وہ اپنے دل کی بات کہنے سے باز نہ آیا تو جنت بیگم نے اس کے کندھے پر چپت رسید کی۔ بے شرم نہ بنو، جو بڑوں کا فیصلہ ہے وہی ہوگا، 2 سال بعد ہی رخصتی ہوگی تمہاری۔ آیت ابھی بہت چھوٹی ہے، صرف 16 سال کی، تب تک 18 کی ہو جائے گی خیر سے۔ وہ اپنی دلیل پیش کر کے کمرے سے چلی گئی تو مومن سرد آہ بھر کر رہ گیا۔ اف، یہ جدائی کا عذاب کیسے سہوں گا میں آیت؟ بے اختیار موبائل کو دیکھا، وہ ابھی اسی سے ہی بات کر رہا تھا، نہ خود سویا تھا نہ اسے سونے دیا تھا۔ اب اسے نیند آنے لگی تھی، مگر نیچے جانا ضروری تھا۔ 16 سالہ آیت اتفاق اپنے بستر سے اٹھی، ایک انگڑائی لی اور نیند بھگانے کی کوشش کی۔ آج تو خوشی کے موقع پر اس کو نیند آنی ہی نہیں چاہیے تھی، مگر خوشی کے ساتھ ایک افسردگی بھی تھی۔ وہ ہمیشہ کے لیے اپنے تایہ ذات مومن سے منسوب تو ہونے والی تھی، مگر 2 سال کی کٹھن جدائی بھی بیچ میں حائل تھی۔ مومن اس کے بچپن کی محبت تھا۔ آفاق اور حسن 2 ہی بھائی تھے اور دلاور کے بیٹے تھے۔ ان کے گھر آمنے سامنے تھے، دونوں بھائیوں میں بہت اتفاق تھا۔ حسن کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔
دو بیٹے اور بیٹی سدرا شادی شدہ تھے۔ مومن ان میں سب سے چھوٹا اور لاڈلا تھا، جسے ہائر ایجوکیشن کا بھوت سوار تھا۔ وہ پاکستان سے بی کام کرنے کے بعد لندن چلا گیا۔ اس کے MBA کے 2 سال ختم ہو چکے تھے، 2 رہ گئے تھے۔ 2 سال بعد وہ چھٹی پر آیا تو اس کی بچپن کی منگیتر آیت سے اس کی نکاح کی بات چھڑ گئی۔ آیت اور مومن کی محبت کسی سے ڈھکی چھپی نہ تھی، وہ سر تا پیر ایک دوسرے کے عشق میں گرفتار تھے۔ آیت ابھی کالج جاتی تھی، ان کا بھی آیت کا نکاح یا شادی کا کوئی ارادہ نہ تھا، مگر جنت بیگم کا ہی یہ حکم تھا کہ مومن اس بار واپس جائے گا تو نکاح کر کے جائے گا۔ انہیں لگتا تھا کہیں بیرون ملک وہ کسی گوری میم سے ہی نہ شادی کر لے، اس لیے انہوں نے نکاح کا کہا تھا، اور جنت بیگم کی بات سب ہی مانتے تھے۔ ان کی عزت اور مرتبے کی وجہ سے سبھی اس سے دب کر رہتے تھے۔ آج دونوں گھرانوں میں نکاح کی تیاریاں تھیں۔ آیا ڈھیلا سا کرتا پہنے نیچے لاؤنج میں آئی تو مہرین بیگم ناشتہ بنا رہی تھی۔ آیت ان کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی، اس خاندان کی سب سے پیاری لڑکی، بالکل کسی باربی ڈال کی طرح۔ اس نے کچن میں جھانکا، تیز خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ صبح ہی صبح شامی کباب تلے جا رہے تھے۔ اس نے کباب کا مسالہ انگلی میں ڈپ کیا اور اسے چاٹ لیا۔ مہرین بیگم نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ تم کبھی نہیں سدھرو گی لڑکی، پتا ہے نا تمہاری ہونے والی ساس کس قدر نفاست پسند عورت ہے، تمہاری اس حرکت پہ ضرور کوئی فتویٰ لگا دیتی۔ آیت ہنسنے لگی۔ ابھی کہاں ساس بنی ہے، 2 سال بعد بنیں گی نا، تب تک تو عیش ہے۔ اور بابا کہاں ہیں، نظر نہیں آ رہے؟ اس نے ارد گرد دیکھا۔ وہ انتظامات دیکھنے گئے ہیں، اکلوتی بیٹی کے نکاح میں کوئی کمی نہ آئے، اس لیے تم بھی جلدی سے ناشتہ کرو، پھر سیلون چلی جانا، وہاں کافی ٹائم لگے گا تمہیں۔ وہ اسے ہدایت دیتی بولی تو آیت خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ آیت بنت آفاق، آپ کا نکاح مومن حسن سے 10 لاکھ حق مہر کے عوض طے پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ سفید نکاح کے جوڑے میں گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی، دل قبولیت کے نعرے لگا رہا تھا، اور روح اپنے محبوب کو اپنے نام کر لینے کی خوشی میں مسرور تھی۔ پھر اس نے زبان سے بھی قبول ہے کہہ دیا، اور محبت پر پاکیزگی کی مہر لگ گئی۔ مومن اور اس کے درمیان سفید پھولوں کی لڑیوں کی باڑ تھی۔ جب نکاح ہو چکا تو یہ باڑ ہٹا دی گئی۔ پورے خاندان والے ان کے ایک ہونے کا جشن منانے لگے، اور مومن کا دل اپنی آیت کو دیکھنے کو ہمکنے لگا، مگر رسم دنیا تھی سو خاموش رہا۔ وہ کچھ دیر تک اس کے ساتھ بٹھائی گئی، سب لوگ باری باری ان کی تصاویر لے رہے تھے۔ پھر کھانا کھایا گیا، سب لوگ کھانے میں مشغول ہوئے تو مومن کو آیت کو دیکھنے اور اس سے دل کی بات کرنے کا وقت مل گیا۔ ان دونوں کی بھوک ویسے ہی اڑی ہوئی تھی۔ آیت، میری زندگی میں شامل ہونا مبارک ہو، وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے اسے سرخ کر گیا تو وہ مسکرا دی، آپ کو بھی، آج رات کمرے کی کھڑکی کھلی رکھنا، تازہ ہوا اندر آئے گی۔ وہ نہ جانے سے کیا اشارہ دے رہا تھا۔ آیت ایک دم چونک سی گئی، مگر ہاں میں سر ہلایا۔ بہت ساری باتیں کرنی ہیں تم سے، آیت، جو فون پر نہیں کی جاتی، اس لیے روبرو ہونا ضروری ہے۔ کل تو میں چلا جاؤں گا، بس آج کی رات ہے، راز و نیاز بانٹنے کی۔ وہ افسردگی کھلے لہجے میں بولا تو آیت کے دل کو بھی ملال نے گھیرا۔ یہ خوشی ان کے لیے کڑی آزمائش بھی تو لانے والی تھی۔ مومن کی نظر بے اختیار اس کے نرم و گداز ہاتھوں میں لگی مہندی پر پڑی۔ کیا اس مہندی میں میرا نام بھی لکھا ہے؟ وہ شرارت سے بولا تو آیت شرما گئی۔ آپ کو ڈھونڈ لینا اپنا نام، وہ اسے چیلنج کرتے بولی۔ اچھا، پھر تو اس مہندی میں اپنا نام ڈھونڈنے آنا ہی پڑے گا، اب تو ضروری ہو گیا ہے۔ آیت اس کی بات پر بس لب دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ تم مجھے ہی یاد کر رہی تھی؟ وہ فسوں خیز آواز میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے پوچھنے لگا تھا۔ میں تو نہیں، میری یہ مہندی آپ کا بتابی سے انتظار کر رہی تھی۔ آپ نے کہا تھا نا کہ میں مہندی میں اپنا نام ڈھونڈنے آؤں گا۔ اس نے مہارت سے بات گھمائی، مگر سامنے بھی مومن تھا۔ اگر آپ کو میری یاد نہیں آئی تو اس مہندی کو آئی ہے، تو میں اس مہندی بھرے بازوؤں سے ہی پیار کر کے کام چلا لیتا ہوں۔ وہ اس کے بازوؤں کو اپنے پوروں سے سہلاتے ہوئے انہیں اپنے چہرے کے قریب کیے، ان سے پھوٹتی ہنائی مہک کو اپنی سانسوں میں اتارنے لگا۔ مومن کا چہرہ اس سے کچھ ہی فاصلے پر تھا اور اس کی کئی ہارٹ بیٹس مس ہوئیں۔ مومن کے جذبے لٹاتی ہوئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ کچھ دیر کے لیے ایک الگ جہان میں پہنچ گئی، جہاں ان دونوں کے شوریدہ جذبات کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آباد تھا۔ نکاح مبارک، وہ سحر انگیز آواز میں بولا۔
اس سے مبارکباد وصول کرتے آیت کی گھنی مسکانیں شرم سے جھک گئیں۔ آیت نے خود کے جذبات پر قابو پا کر اسے خود سے دور کیا اور موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا موبائل چھین لیا اور اسے آف کر دیا۔ مومن اس کے عمل پر مسکرا دیا تھا، لیکن اسے پتہ تو چل ہی گیا تھا کہ وہ اسی کی تصویریں دیکھ رہی تھی۔ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، کسی نے دیکھ لیا تو سب کیا سوچیں گے؟ ابھی صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں۔ وہ اسے جتانا نہیں بھولی تھی، مگر تم میری بیوی ہو، مجھ پر شرعی طریقے سے حلال ہو، اور کل تو میں چلا جاؤں گا نا۔ کیا آج کی رات صرف اسی بحث میں گزار دیں گے؟ میں یہاں سے اچھی اچھی یادیں لے کر جانا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ خوبصورت لمحات گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ بے خودی سے اس کے قریب آ رہا تھا۔ آیت ایک دم سہم گئی۔ مومن کی آنکھیں کسی طوفان کی پیشن گوئی دے رہی تھی۔ نہیں مومن، پلیز مجھے مت آزماؤ، ایسے میں بھی تم سے بہت محبت کرتی ہوں، ہر پل تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں، مگر کچھ معاشرتی تقاضے ہوتے ہیں، انہیں ماننا پڑتا ہے، اور رخصتی سے پہلے یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ آیت نے کپ کپاتے لہجے میں کہا، بس 2 سال کی تو بات ہے یار، مجھ سے 2 سال تو کیا، اب ایک لمحے کا بھی صبر نہیں ہوتا۔ دل چاہتا ہے اپنی اس آیت کو تعویذ بنا کر اپنے گلے کا ہار بنا لوں، جو ایک لمحے بھی مومن کے سینے سے جدا نہ ہو۔ وہ محبت سے چور آواز میں بولا اور اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بنایا۔ ایسا کیا تھا تمہارے فون میں جسے دیکھ کر اتنی گم تھی کہ میرے آنے کا بھی پتہ نہیں چلا؟ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے جھٹکے سے اپنے ساتھ لگاتا ہوا پوچھنے لگا، پلیز دور ہٹو، چھوڑو مجھے۔ وہ اس کی آہنی گرفت میں پھڑپڑانے لگی۔ جانے مومن، آپ کو میری بے بسی دیکھ کر سکون ملتا ہے؟ وہ اس کے خوبصورت چہرے کے ہر نقش کو آنکھوں میں جبس کرتے ہوئے دھیمے سے لہجے میں بول رہا تھا، اور آیت کا چہرہ شرمندگی مسکران سجائے کھل کر گلال ہوا۔ پلکیں لرزی ہوئی جھک گئیں اور اب اسے اس بات کا کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ مومن اس کی حالت سے محظوظ ہوتا، اس کے دہکتے ہوئے سرخ کاریزوں کو اپنے انابی لبوں سے چھو گیا۔ وہ اس کی گرفت میں بری طرح کپ کپا رہی تھی۔ جانے مومن، آپ پہ یوں بھیگی بلی بننا سوٹ نہیں کر رہا۔ وہ اس کو پھر سے وہی بننے پہ مجبور کر رہا تھا جیسے وہ ہمیشہ اس سے پیش آتی تھی۔ جانے مومن، آپ مجھے دھمکیاں دے کر رعب جماتے ہوئے ہی اچھی لگتی ہیں۔ وہ اس کی تھوڑی کو اپنی پوروں سے چھو کر اس کا جھکا ہوا چہرہ اوپر کرتے ہوئے معنی خیز انداز میں بولا، تو وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ تمہاری اسی مسکان کو ہمیشہ یوں ہی سلامت دیکھنا چاہوں گا تا عمر، کبھی یہ مسکان ان لبوں سے جدا مت ہونے دینا۔ وہ اس کے گال پر لب رکھتے ہوئے بولا۔ آیت نے شرما کر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ وہ چاہ کر بھی اسے خود سے دور نہیں کر سکتی تھی۔ آج کی رات ساری شرمیں اسی کمرے میں کسی الماری کے خانے میں چھپا دو۔ بس یہ تصور کرو کہ تم میری بیوی ہو اور میں تمہارا شوہر، تم سے حق مانگنے آیا ہوں، مجھے خالی ہاتھ مت لوٹاؤ۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کیے اسے سرتا پیر سرخ کر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی اب احتجاج کا کوئی فائدہ ہی نہیں، اور ویسے بھی وہ کوئی گناہ تو نہیں کر رہے تھے نا۔ مومن کی بے باکیاں بڑھتی جا رہی تھی اور وہ اپنے آپ کو خود بھی اس کے حوالے کر چکی تھی۔ رات باہر بیتتی جا رہی تھی اور مومن اسے مکمل اپنا بنا چکا تھا۔ وہ 2 سال کے طویل ہجر کا قرض ایک ہی رات میں چکانے والا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک دم سے سٹپٹا کر اٹھی۔ کمرے کی لائٹ جلائی تو صبح کے 10 بج رہے تھے۔ اف، میں اتنی دیر تک سوئی رہی۔ مومن، اس نے ارد گرد دیکھا تو وہ کہیں نہ تھا۔ آیت کے جسم سے ابھی تک اس کی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ رات کے مناظر یاد کر کے خود سے ہی شرما گئی تھی، مگر پھر ایک دم چہرے پر پریشانی در آئی۔ آج رات 9 بجے مومن کی فلائٹ ہے، وہ چلا جائے گا اسے اپنے حصار میں باندھ کر۔ وہ کیسے رہے گی اس کے بغیر؟ اسے ابھی اس کے پاس ہونا تھا، اس کے پاس جانا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی، شاور لینے کے بعد نیچے آئی تو مہرین بیگم اور آفاق صاحب ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ ارے ماشاءاللہ، میری بیٹی اٹھ گئی۔ آفاق نے پیار سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ آیت ان کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ ہماری بیٹی بھی اب پرائی ہو گئی ہے، ایک ہی رات میں، وہ افسردگی سے بولے۔ ارے بابا، کیسی باتیں کرتے ہیں؟ 2 سال تک تو میں کہیں نہیں جانے والی، اور چلی بھی گئی تو پڑوس تک ہی جاؤں گی نا، وہ لاڈ سے بولی تو وہ دونوں ہنس پڑے۔ ارے آج مومن کی فلائٹ ہے، آپ ذرا آفس سے جلدی آئیے گا، اسے ایئرپورٹ چھوڑنے جانا ہے۔ آیت مومن کے ذکر پر لال ہو گئی۔ وہ ابھی اسے دیکھنا چاہتی تھی
مگر کیا بہانہ بنا کر جاتی؟ وہ سوچ ہی رہی تھی، اچانک کوئی دروازے سے اندر داخل ہوا۔ آیت کے چہرے پہ کئی رنگ بکھر گئے۔ وہ نکھرا نکھرا سا تر و تازہ اور فریش ہو کر آیا تھا۔ سلام چچی جان، سلام تایا جان۔ وہ دونوں کو سلام کر کے آیت کو معنی خیز نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ سر جھکا گئی۔ پیچھے جنت بیگم بھی ہاتھ میں تسبیح پکڑے آ گئی تھی۔ مہرین بیگم نے ان کے لیے بھی ناشتے کا کہا۔ ارے یہ لڑکا تو بڑا بے شرم نکلا۔ ہمارے وقتوں میں تو شادی کے بعد بھی دلہا دلہن ایک دوسرے سے گھر والوں کے سامنے پردے میں رہتے تھے، ساتھ تک نہیں بیٹھتے تھے، مگر یہ تو صبح ہی صبح ضد پکڑ کر بیٹھ گیا، مجھے سسرال جانا ہے۔ اب دیکھو تو ابھی تو صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی تھوڑی نہ ہوئی ہے۔ ان دونوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ جنت بیگم اپنے فلسفے سنانے میں جٹ گئی تو مہرین اور آفاق مسکرا دیے۔ ارے بھابھی بیگم، اب زمانہ ماڈرن ہو چکا ہے، آپ تو ابھی بھی پرانے دور کی باتیں کرتی ہیں، آفاق صاحب نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ نہ بھائی، میں نے تو اپنی اولاد کی پرورش ایسی نہیں کی، ماشاءاللہ سے بہت اچھی تربیت کی ہے، کبھی نظر اٹھا کر کسی نامحرم کو نہیں دیکھا انہوں نے۔ خیر سے اب نکاح تو ہو گیا ہے تو سوچا مومن کو آپ لوگوں سے ملوا لاؤں، آج اس نے واپس چلے جانا ہے خیر سے، پھر 2 سال بعد جب یہ آئے گا تو اچھے طریقے سے ان کی رخصتی ہو جائے گی اور میرا فرض بھی پورا ہو جائے گا۔ میرا بیٹا ہے سب سے لاڈلا اور پیارا بیٹا، میں تو سارے ارمان نکالوں گی اس کی شادی پر۔ مومن بار بار مسکرا کر آیت کی طرف دیکھ رہا تھا، مگر آیت نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر اسے نہیں دیکھا۔ نہ جانے کیوں جنت بیگم کے سامنے اس کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ مومن کو دیکھ سکے۔ وہ ہمیشہ سے ہی اپنی تائی سے خار کھاتی تھی، ان کا رو بھی ایسا تھا، اوپر سے وہ انتہا کی اصول پرست تھی، اس لیے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے دیکھ نہ سکی، مگر اتنا ہی کافی تھا کہ وہ پاس موجود تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ لوگ چلے گئے۔ آیت اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کی بے چینی اور بے تابی بڑھتی جا رہی تھی، نہ جانے یہ 2 سال وہ کیسے گزارے گی۔ اچانک اس کے فون کی بیل بجی۔ اس نے جھٹ سے فون اٹھایا۔ مومن کالنگ لکھا تھا۔ اس نے مسکرا کر فون کان سے لگایا۔ جانے مومن، کیا کر رہی ہیں؟ یقیناً مجھے یاد کیا جا رہا ہوگا، کہو تو آ جاؤں، قسم سے بہت دل چاہ رہا ہے ایک بار پھر سے تمہاری سنگت میں چند لمحات گزارنے کو۔ وہ التجا کر رہا تھا اور آیت نے اسے ڈانٹ دیا۔ نہیں مومن، پہلے ہی ہم غلطی کر چکے ہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، شکر ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلا، اللہ ہمارا پردہ رکھ گیا، مگر اب دوبارہ نہیں پلیز، اب ہم دونوں کو صبر سے کام لینا ہوگا۔ وہ بے بسی سے بولی، مگر جانتی تھی کہ وہ دل سے نہیں کہہ رہی۔ مومن ایک دم افسردہ ہو گیا۔ بہت ہی بورنگ بیوی ہو یار، ذرا بھی نہیں خیال اپنے نئے نویلے شوہر کا، اب آپ ہی کا تو خیال ہے ہر دم رہے گا۔ آپ نہیں جانتے آپ نے مجھے کس آزمائش میں ڈال دیا ہے، نہ جانے میں کیسے رہوں گی آپ کے بغیر۔ وہ ایک دم سے رونے لگی، ضبط کے سارے بندھن جیسے ٹوٹ گئے تھے۔ ارے ارے پلیز رو مت، ورنہ میں جانے کا پلان کینسل کر دوں گا۔ میرا MBA درمیان میں ہی لٹکا رہے گا اور میں اپنا مستقبل کیسے بناؤں گا بھلا؟ مجھے کمزور مت کرو، تمہارے آنسو مجھے کمزور کرتے ہیں۔ آیت نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ میں عورت ہوں نا، جلدی کمزور ہو جاتی ہوں، مگر وعدہ کرتی ہوں کہ اب مضبوط بن کر دکھاؤں گی۔ بس آپ اب ضد نہیں کریں گے آنے کی، اگر آپ اب آ گئے تو میں آپ کو اپنے پاس رکھ لوں گی، چاہے آپ کا MBA درمیان میں ہی لٹکا رہے اور آپ کے سارے فیوچر پلان کینسل ہو جائیں میری بلا سے۔ مومن کا کہکا بلند ہوا۔ یہ ہوئی نا بات، بس تم ایسی باتیں کرتی ہوئی اچھی لگتی ہو مجھے، اب دوبارہ مت رونا پلیز، اور آج مجھے ایئرپورٹ پر چھوڑنے جاؤ گی نا؟ وہ امید سے بولا تو آیت چپ کر کے رہ گئی۔ شاید ایسا ممکن نہ ہو، کیونکہ ممی اور بابا چاہیں گے، اگر انہوں نے مجھے کہا تو میں چلی آؤں گی، ورنہ نہیں، بس مجھے دیکھے بغیر ہی آپ کو جانا پڑے گا۔ اور مومن ایک سرتاح بھر کے رہ گیا۔ رات 9 بجے آیت کے ماں باپ مومن کو چھوڑنے کے لیے چلے گئے، مگر آیت گھر پر ہی رہی، نہ انہوں نے ساتھ چلنے کا کہا۔ مومن اس سے ناراض ہو کر جا رہا تھا، کیونکہ وہ آخری بار اسے دیکھنا چاہتا تھا، مگر آیت بے بس اور مجبور تھی، وہ چاہ کر بھی اسے منا نہیں سکی اور وہ چلا گیا۔ بہت سارے خواب آیت کی آنکھوں میں سجا کر جو اسے ہر رات دیکھنے تھے، انگلیوں پہ اس کے آنے کے پل گننے تھے، ہجر کی طویل راتیں اکیلے کاٹنی تھی جو کسی عذاب سے کم نہیں تھی،
مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ ایک بہت بڑی آزمائش تو پہلے سے ہی اس کے گلے پڑ چکی ہے۔ اگلے دن وہ معمول کے مطابق تیار ہوئی کالج جانے کے لیے۔ چند دن تو وہ بہت ہی زیادہ بولائی بولائی سی پھرتی رہی، کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا، ہر وقت مومن کا خیال ستائے رکھتا تھا، دل چاہتا تھا کہ اڑ کر اس کے پاس چلی جائے۔ مومن ہر رات اسے ویڈیو کال پر بات کرتا تھا، مگر تشنگی ختم نہیں ہوتی تھی، اوپر سے مجبوری یہ کہ وہ اس کے سامنے رو بھی نہیں سکتی تھی، بس ہوں ہاں میں جواب دیتی اور فون بند کر دیتی۔ چند دن یوں ہی بیت گئے، اس کے کالج کے ایگزامز شروع ہو چکے تھے، مگر اس کی طبیعت عجیب بیزاری کا شکار رہنے لگی، کمزوری اور نقاہت سی محسوس ہوتی، اور کبھی کبھی وہ چکرا کر گر پڑتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی۔ اسے لگتا تھا جیسے مومن کی جدائی کی وجہ سے وہ ٹھیک سے کھا پی نہیں رہی، اپنا خیال نہیں رکھ پا رہی، اس لیے ایسا ہو رہا ہے۔ ایک دن جو ہی وہ کالج سے گھر آئی، مہرین بیگم لاؤنج میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ وہ آتے ساتھ ہی نڈھال سی صوفے پہ گر گئی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ مہرین بیگم ایک دم سے تشویش میں مبتلا ہو گئی۔ ارے آیت بیٹا، کیا ہوا ہے؟ تمہیں ٹھنڈے پسینے کیوں آ رہے ہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے غور کیا تو آیت کا رنگ نچڑ چکا تھا، چہرے پہ زردی، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے۔ وہ ایک دم سے پریشان ہو گئی، جلدی سے جوس کا گلاس اس کے لائیں، اسے پلایا۔ ماما مجھے چکر آ رہے ہیں، کمزوری محسوس ہو رہی ہے، وہ ان کے کندھے پہ سر رکھ کر بولی۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کب سے ایسا ہو رہا ہے؟ چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں، شاید پڑھائی کی وجہ سے اتنا اسٹریس لے لیا ہے، اور کھانا بھی تو ٹھیک سے نہیں کھاتی، تو چلو اٹھو فوراً، میں تمہیں ابھی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں۔ اچھا میں یونیفارم چینج کر آتی ہوں۔ وہ بہت مشکل سے اٹھی اور کمرے میں چلی گئی۔ چینج کرنے کے بعد منہ پر چھینٹے مارے، اپنا ہی چہرہ اس سے پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ وہ ایک دم پریشان سی ہو گئی۔ مہرین بیگم اسے کلینک لے گئی، ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے۔ وہ بغور اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کیا آپ کی بیٹی میرڈ ہے؟ انہوں نے مہرین بیگم سے سوال کیا۔ وہ شش و پنج میں پڑ گئی۔ ہاں نہیں، بس نکاح ہوا ہے ابھی تک، مگر آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ خیریت ہے نا؟ ڈاکٹر نے عجیب نظر سے پہلے آیت کو دیکھا اور پھر مہرین بیگم کو۔ کیونکہ یہ پیگننٹ ہے اس لیے پوچھا، اس نے نارمل سے لہجے میں کہا تو ان دونوں کے سروں پر بم پھٹ پڑا۔ آیت تو بس منہ کھولے ڈاکٹر کو دیکھ رہی تھی، اس کو تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی طبیعت کی خرابی کی وجہ یہ ہوگی۔ اسے تو لگتا تھا کہ مومن اور اس کی قربت کا علم کسی کو نہیں ہوا تھا، مگر اب یہ ثبوت چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ اس نے کیا کر دیا ہے۔ اس کا پورا جسم کپ کپانے لگا، اور مہرین بیگم کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ کچھ لمحے تو وہ گدنک سی ڈاکٹر کا منہ دیکھتی رہیں، یہ بھی نہ پوچھ سکیں کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ پھر انہوں نے رپورٹ ہاتھ میں پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے آیت کا ہاتھ پکڑا اور گھر کی طرف چل دی۔ آیت تو بے جان مجسمے کی طرح ان کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، یا آسمان سے ہی کوئی بلا نازل ہو اور اس کو نگل جائے، کم از کم اپنے گھر والوں کو فیس تو نہ کرنا پڑے۔ گاڑی میں مہرین بیگم خاموش رہیں، وہ ابھی تک سکتے میں تھیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے، اور آیت میں تو ہمت ہی نہیں تھی کہ کوئی وضاحت یا دلیل پیش کر سکتی۔ گھر جاتے ساتھ ہی اپنے کمرے میں بند ہو گئی اور زاروں کے تار رونے لگی۔ یہ اس سے کیا ہو گیا تھا؟ نہ جانے اب اس کا کیا ہوگا۔ مومن تو 2 سال سے پہلے واپس آنے والا نہیں تھا۔ مومن کا خیال آتے ہی اس نے جھٹ سے اسے کال کی، مگر اس نے کال نہیں اٹھائی، کیونکہ دن کے وقت وہ مصروف ہوتا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے رات 10 بجے کے بعد کال کرتا تھا، مگر وہ 10 بجے تک کیسے انتظار کرتی، اسے واپس بلانا تھا۔ بار بار کالز کرنے کے بعد بھی اس نے فون نہ اٹھایا تو آیت نے زور سے موبائل دیوار کے ساتھ مارا اور پھر سے اپنی بے بسی پر رونے لگی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور مہرین اندر داخل ہوئی۔ انہوں نے دروازہ لاک کر دیا۔ اب آیت کو ضرور کٹہرے میں کھڑا کرنا تھا، جس کے لیے وہ تیار نہیں تھی۔ وہ تو اپنی ماں سے نظر تک ملا نہیں پا رہی تھی، شرم سے پانی پانی ہوئی جا رہی تھی۔ مہرین بیگم کچھ دیر تک اس کے پہلو میں بیٹھی رہیں، جیسے انہیں سمجھ نہ آ رہا ہو کہ وہ اپنی بیٹی کو کیا کہیں۔ کیا نکاح کی رات مومن تمہارے کمرے میں آیا تھا؟ وہ دیوار کی طرف دیکھ کر اسے ایسے سوال کر گئیں جسے شرمندگی کے گڑھے میں ڈال گیا۔ وہ ایک دم سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مما مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں نے اسے منع بھی کیا تھا کہ ابھی ہمارا صرف نکاح ہوا ہے،
رخصتی نہیں ہوئی، مگر اس نے اپنی مرضی کی۔ اس نے کہا کہ تم میری بیوی ہو، میرا حق ہے تم پر، اور میں اسے چاہ کر بھی منع نہیں کر پائی۔ وہ ان کی گود میں سر رکھے روئے جا رہی تھی۔ کیا تم نے مومن کو یہ بات بتائی ہے؟ انہوں نے دوسرا سوال کیا۔ نہیں مما، وہ میرا فون نہیں اٹھا رہا۔ وہ رات 10 بجے فری ہوتا ہے تب ہی کال کرتا ہے۔ آپ پریشان مت ہو، میں اسے واپس آنے کو بولتی ہوں۔ دیکھیے گا یہ خبر سن کر وہ سب کچھ چھوڑ کر واپس آ جائے گا، مجھے اپنا لے گا، رخصت کر کے لے جائے گا، اور پھر کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ اس نے اپنی طرف سے ایک اچھی دلیل پیش کی، اور مہرین بیگم تلخی سے مسکرائیں۔ ٹھیک ہے، اس سے بات کرو اور اسے کہو کہ وہ واپس آ جائے، مگر اگر وہ نہ آیا تو اس کے بعد کچھ سوچا ہے کہ کیا کرو گی؟ انہوں نے تیسرا سوال کیا۔ وہ ضرور آئے گا مما، وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، میری ایک ہی بات پر وہ بھاگا چلا آئے گا۔ آپ پریشان مت ہو پلیز۔ وہ اب اپنی ماں کو تسلی دے رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تم اس سے بات کر کے دیکھ لو، اگر وہ نہیں مانتا تو پھر تمہیں میری بات ماننی پڑے گی۔ میں تمہاری ماں ہوں آیت، اور تم میری اکلوتی بیٹی ہو۔ میں تمہارے لیے کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتی جو ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلی گئی، اور آیت کئی لمحے سوچتی رہی کہ نہ جانے وہ کیا بات کر کے گئی ہیں، اور آج 10 بجنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی 10 بجے مومن کی کال آنے لگی، اس نے فوراً سے پہلے کال اٹھائی۔ آیت کی شکل دیکھ کر مومن پریشان ہو گیا۔ آیت، تم ٹھیک تو ہو نا؟ کیا پھر سے روتی رہی ہو؟ میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ رویا مت کرو، میرے دل کو کچھ ہوتا ہے۔ تم وہاں ایسے رہو گی تو میں یہاں کیسے رہوں گا بھلا؟ وہ بے بسی سے بولا، اور آیت اس سے دیکھتے ساتھ ہی پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اپنے چہرے پہ دونوں ہاتھ رکھے وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا مومن، ایسا مت کرو۔ دیکھو اللہ نے ہمارا پردہ نہیں رکھا کیونکہ ہم نے گناہ کیا ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اور اپنا چہرہ سامنے لاؤ، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ مومن کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے مومن، بس تم واپس آ جاؤ۔ میں کچھ نہیں جانتی، تمہیں واپس آنا ہی ہوگا۔ وہ رونے کے درمیان بولی تو مومن اور بھی زیادہ پریشان ہو گیا۔ پہلے مجھے بات تو بتاؤ کہ ہوا کیا ہے؟ آیت نے بے اختیار اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ لیا۔ ہماری اس رات کی قربت کا یہ نتیجہ نکلا ہے، میں پریگننٹ ہوں۔ وہ پھر سے رونے لگی، اور مومن کئی لمحے کچھ بول ہی نہ سکا۔ آر یو شیور آیت؟ وہ تشویش سے بولا۔ مما کے ساتھ ڈاکٹر کی کلینک سے ہو کر آئی ہوں، اس میں شک کی گنجائش کیا بنتی ہے؟ ماما کو پتہ چل گیا ہے، اور میں کسی سے بھی نظر تک نہیں ملا پا رہی۔ تم نے مجھے بہت بڑی آزمائش میں ڈال دیا ہے مومن، اب بتاؤ میں کیا کروں؟ پلیز واپس آ جاؤ مومن، مجھے رخصت کر کے لے جاؤ۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ آیت، میں ابھی تو آیا ہوں، میں 2 سال سے پہلے چاہ کر بھی واپس نہیں آ سکتا میری جان۔ تم پریشان مت ہو، بس رونا تو بند کرو نا۔ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، تم میری بیوی ہو۔ وہ نہ جانے سے تسلی دے رہا تھا یا خود کو۔ ماما نے کہا ہے کہ تم واپس نہ آئے تو مجھے ان کی بات ماننا پڑے گی۔ مومن پلیز مجھے مزید مشکل میں مت ڈالو۔ مومن ایک دم خاموش ہوا۔ تم بتاؤ، اگر ماما نے کہا کہ بیبی ابورٹ کر دو تو کیا مان لو ان کی بات؟ وہ اب اس کا امتحان لے رہی تھی۔ وہ لب کاٹنے لگا، جیسے اسے بھی سمجھ نہ آ رہا ہو کہ کیا کرے۔ آیت بس اسے خاموشی سے دیکھنے لگی۔ تم واپس آ جاؤ بس، ورنہ میں تم سے بات نہیں کروں گی۔ اس نے فون کاٹ دیا۔ مومن کے سارے جواب اسے مل چکے تھے۔ وہ عجیب مشکل میں گرفتار ہو چکی تھی۔ بتاؤ پھر کیا جواب ملا تمہیں مومن کی طرف سے؟ مہرین بیگم نے اس سے پوچھا تو وہ اپنی انگلیاں مروڑنے لگی۔ مما، وہ 2 سال سے پہلے چاہ کر بھی نہیں آ سکتا، وہ اسٹڈی ویزے پر گیا ہے، وہ بے بسی سے بولی۔ ٹھیک ہے، پھر چلو میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس۔ میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی کے دامن پہ کوئی داغ بھی لگے۔ تم نے غلطی نہیں کی، مومن نے کی ہے، سزا تمہیں کیوں ملے؟ وہ تو وہاں بیٹھے رہے گا، باتیں تو ہمیں سننا پڑیں گی نا۔ قصوروار چاہے مرد ہو، مگر سزا عورت کو ہی بھگتنی پڑتی ہے۔ چلو شاباش، ہم کسی کے علم میں لائے بغیر ہی اس بچے کو ختم کر دیں گے۔ اور آیت کچھ بول ہی نہ سکی۔ اس نے بے اختیار اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا۔ اس کو مارنے کا خیال ہی اسے ذبح کرنے کے لیے کافی تھا۔ ماں، مجھ سے انجانے میں غلطی ہوئی ہے، اور آپ چاہتی ہیں کہ میں اس غلطی کو کبیرہ گناہ بنا دوں، اپنے بچے کو قتل کر دوں، جو سراسر جائز ہے۔ میں ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ میں یہ گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی،
مجھے مجبور مت کریں۔ وہ پھر سے رونے لگی اور مہرین بھی بصیصے سے دیکھنے لگی۔ تو کیسے فیس کرو گی تم سب کو؟ اگر تمہارے بابا کو پتہ چلے گا تو وہ کیا سوچیں گے تمہارے بارے میں؟ اور تمہاری تائی جان، ان کو تو تم جانتی ہو نا کہ وہ کس طرح کی عورت ہیں۔ وہ تو ہمارا جینا محال کر دیں گی اور شاید اس نکاح کو بھی ختم کر دیں۔ پھر کیا کرو گی تم اس بچے کا؟ ایک بچے کے لیے تم اتنے سارے لوگوں کو اپنی طرف اٹھتی انگلیوں کو کیسے نظر انداز کرو گی؟ اور ہماری کیا عزت رہ جائے گی سوسائٹی میں کہ ہماری بیٹی گھر بیٹھ کر ہی حاملہ ہو گئی؟ میں سب بالکل بھی نہیں ہونے دوں گی۔ جذباتی بن کر مت سوچو، ابھی اس بچے میں جان نہیں پڑی۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے باہر لے آئیں۔ آیت کو لگا جیسے ابھی اس کی موت واقع ہو جائے گی، مگر وہ ماں کا حکم کیسے ٹال سکتی تھی؟ گاڑی میں بیٹھ کر وہ اسے اسی کلینک لے گئیں۔ ڈاکٹر کو ساری صورتحال بتائی اور کہا کہ ہمیں یہ بچہ نہیں چاہیے۔ ڈاکٹر کچھ پل سوچتی رہی۔ میں بچے کی ماں سے مشورہ کرنا چاہوں گی۔ اگر یہ نہیں رکھنا چاہتی تو ٹھیک ہے، میں کچھ میڈیسنس لکھ دوں گی آپ کو۔ وہ فارمل لہجے میں بولی۔ آیت پہ کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ کیا آپ اپنا بچہ ابارٹ کروانا چاہتی ہیں؟ ڈاکٹر نے اس سے پوچھا تو اس کے لب کپ کپانے لگے۔ منہ سے ایک لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو وہ اپنے کمرے میں تھی، خالی خالی نظروں سے چھت کو گھور رہی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا۔ کیا وہ بچہ بھی موجود تھا یا نہیں؟ اس بچے کو وہ کیسے ختم کر سکتی تھی جو اس کی محبت کی نشانی تھی، پہلی نشانی؟ وہ محبت جو خود یہ چاہتی تھی کہ یہ بچہ نہ رہے۔ آیت کو یہ خیال آتے ہی اس کی آنکھوں میں پھر سے نمی دوڑنے لگی۔ یا اللہ، مجھے اس آزمائش سے نکال، میں اتنا بڑا گناہ نہیں کرنا چاہتی۔ وہ دعا مانگتے مانگتے ہی گہری نیند میں سو گئی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو مہرین بیگم اس کے سرہانے لگی بیٹھی تھی۔ آیت ایک دم سے اپنی ماں کو دیکھ کر ڈر گئی۔ مہرین بیگم کے دل کو کچھ ہوا۔ اپنی بیٹی کو ایسی حالت میں دیکھ کر وہ اس کا سر سہلانے لگی۔ ابھی تم بہت چھوٹی ہو آیت، تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ نہ جانے کیوں اللہ نے ہمیں اس آزمائش میں ڈال دیا۔ چلو رخصتی ہوئی ہوتی تو خیر تھی۔ تم سب کو کیسے فیس کرو گی؟ میں کیسے فیس کروں گی؟ اور تمہارے بابا، تم کیوں اتنی ضد میں آ گئی ہو؟ مومن بھی یہی چاہتا ہے اور یہی معاشرے کا تقاضا ہے بیٹا، میری بات مان لو پلیز۔ آیت کچھ دیر خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھتی رہی۔ ماما، یہ سب سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے، آپ لوگوں کی عزت بھی رہ جائے گی اور یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ مہرین ایک دم متوجہ ہوئی۔ ہاں بولو، میں بھی تو یہی چاہتی ہوں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ آپ اپنے دونوں ہاتھوں سے میرا گلا دبا دیں۔ آپ میری ماں ہیں، میں آپ کی بیٹی ہوں۔ اگر آپ اپنی بیٹی کو مار دیں گی، اپنے اندر حوصلہ پیدا کر لیں گی، تو میں بھی اپنے بچے کو ختم کرنے کی ہمت پیدا کر لوں گی۔ پلیز ماما، میرا گلا دبا دیں اپنے ہی ہاتھوں سے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتی تو آئندہ مجھے بھی مجبور مت کیجیے گا۔ معاشرہ کیا کہتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، مجھے ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا۔ مجھے اتنا پتا ہے کہ یہ بچہ جائز ہے اور اس دنیا میں آنا اس کا حق ہے۔ یہ حق اس سے کوئی نہیں چھین سکتا، نہ میں، نہ آپ، نہ کوئی اور۔ اس کے نتائج مجھے جو بھی بھگتنے پڑے میں اس کے لیے تیار ہوں، مگر میں کسی بھی قیمت پر اپنے بچے کو نہیں ماروں گی، وہ اٹل لہجے میں بولی۔ اور مہرین بیگم لاجواب ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اب آیت مر کر بھی اپنا فیصلہ نہیں بدلے گی۔ وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھی اور چلی گئی، کیونکہ اب انہیں ہی بہادری دکھانی تھی، اپنی بیٹی کے لیے ڈھال بننا تھا۔ اس کی طرف اٹھتی انگلیاں خود اپنی طرف موڑنی تھی۔ شام سے رات ڈھل گئی تھی۔ وال کلاک نے 10 بجنے کا اعلان کیا، مگر آیت بالکل گمسم سی اپنے بستر پہ بیٹھی تھی۔ اس نے 2 دن سے مومن کی کال نہیں اٹھائی تھی، نہ ہی اسے کوئی خواہش تھی۔ اس کا مان اور اعتبار جیسے اٹھ گیا تھا۔ مومن کی خاموشی نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ کم از کم اسے تو آیت کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ اسے تو اس بچے کو کھلے دل سے تسلیم کرنا چاہیے تھا۔ اگر غلطی کی تھی تو اسے تسلیم کرنے میں کیا قباحت۔ فون اس کے سرہانے بجتا رہا، مگر وہ یوں ہی گمسم سی چھت کو گھورتی رہی۔ اگلے دن ناشتے کی میز پر وہ تینوں بالکل خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے۔ وہ اپنے بابا کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھ رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ جان گئے ہیں۔ وہ کالج کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ انہوں نے آیت کے سامنے کوئی بات نہیں کی۔ آیت کے جانے کے بعد مہرین سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میری بیٹی کا کریئر تباہ ہو گیا،
اس کی زندگی داؤ پر لگ گئی ہے۔ وہ گناہگار نہ ہوتے ہوئے بھی گناہگار بن گئی ہے۔ نہ جانے خدا نے ہم سے یہ امتحان کیوں لیا۔ آفاق صاحب گہری سوچ میں تھے۔ میں مومن کو کال کرتا ہوں کہ وہ واپس آ جائے۔ ایمرجنسی سچویشن میں وہ واپس تو آنے دیتے ہیں۔ اس کا کیریئر میری بیٹی کے کیریئر سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آیت کو عزت کے ساتھ رخصت کر دیا جائے۔ آپ مومن سے بات کریں اور میں جنت بیگم سے بات کرتی ہوں۔ انہیں سب سمجھاتی ہوں کہ قصوروار ان کا بیٹا ہے۔ سزا میری بیٹی کیوں بھگتے؟ یہ بچہ ان کا خون ہے، ان کا وارث ہوگا۔ وہ بھلا اس بچے سے کیوں منہ موڑیں گے؟ اگر مومن واپس نہ بھی آیا تو ہم آیت کو اس کے گھر چھوڑ آئیں گے۔ سب کو بتا دیں گے کہ نکاح کے ساتھ ہی رخصتی کر دی گئی تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی اپنے اپنے قیاس لڑا رہے تھے۔ اگلے دن مہرین جب جنت بیگم کے گھر گئی تو وہ اپنے تخت پہ بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ مہرین بیگم نے ان کے اکیلے پن کا فائدہ اٹھایا، ان کے پاس بیٹھی۔ آؤ آؤ مہرین، میں تمہیں یاد کر رہی تھی، سوچ رہی تھی کہ تمہاری طرف چکر لگاؤں۔ آیا سے ملے ہوئے بھی کافی دن ہو گئے ہیں۔ خیر سے اس کے امتحانات کیسے جا رہے ہیں؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا تو مہرین بیگم کو سوچتے ہوئے ان سے بات کرنے کی ٹھان چکی تھی۔ جی اس کے پیپر اچھے چل رہے ہیں۔ مجھے آپ سے ایک بہت اہم مسئلے پر بات کرنی تھی۔ آپ بھی ایک عورت، ایک بیٹی کی ماں ہیں، میں بھی ایک بیٹی کی ماں ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک بیٹی کی ماں ہو کر میری بات سنیں۔ انہوں نے تمہید ایسی باندھی کہ جنت بیگم پریشان ہوگی۔ بات دراصل یہ ہے کہ نکاح کی رات آپ کا بیٹا میری بیٹی کے کمرے میں گیا تھا۔ وہ دونوں بچے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ نکاح ہی کافی ہوتا ہے میاں بیوی کے تعلق کو بنانے کے لیے، مگر وہ معاشرے کے تقاضے شاید سمجھ نہیں سکے اور ان سے غلطی ہو گئی، جس کا خمیازہ میری بیٹی کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ وہ ماں بننے والی ہے۔ میں اور آفاق چاہتے ہیں کہ مومن واپس آ جائے اور عزت کے ساتھ ان کی رخصتی ہو جائے تاکہ یہ بات ڈھکی چھپی رہے، مگر وہ چونکہ واپس نہیں آ سکتا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ آیت کو اپنے گھر ایک بہو کی حیثیت سے لے آئیں۔ رخصتی کو چھوڑ دیں، نکاح ہی کافی ہے۔ ہم سب کو بتا دیں گے کہ نکاح کے بعد ہی رخصتی کر دی گئی تھی۔ انہوں نے اپنی طرف سے بہت سمجھداری کی بات کی تھی اور جنت بیگم کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ انہوں نے اپنے دونوں کانوں کو ہاتھ لگا لیا۔ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ توبہ توبہ استغفار، کیا زمانہ آ گیا ہے؟ دیکھو تو ذرا، اتنی کم عمر لڑکی اور یہ گل کھلائے ہیں اس نے۔ میں تو آیت کو بڑا معصوم سمجھتی تھی کہ بڑی سلجھی ہوئی بچی ہے۔ ایک ہی رات میں اس نے کیا گل کھلا دیا۔ توبہ توبہ، کیا منہ دکھاؤں گی میں سب کو؟ ایسی بہو میں بھی آ کر لا رہی ہوں۔ مہرین بیگم تو بالکل سکتے میں رہ گئی۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ قصوروار آپ کا بیٹا بھی تو ہے۔ وہ خود میری بیٹی کے پاس گیا تھا، میری بیٹی نے اسے نہیں بلایا تھا اپنے پاس، اور آپ سارا الزام میری بیٹی پہ ڈال رہی ہیں۔ خبردار، جو میرے بیٹے کا نام بھی لیا تو، ارے لڑکے تو ہوتے ہی ایسے ہیں۔ اس لیے تو میں نے اس کا نکاح آیت سے کیا تھا کہ کہیں لندن جا کے کوئی گوری میم سے نکاح نہ رچا لے، مگر یہ نکاح تو مجھے ہی الٹا پڑ گیا۔ وہ تو جیسے اسی انتظار میں بیٹھی تھی کہ نکاح ہو اور کب میں اسے اپنے پاس بلاؤں۔ بھائی واہ، ہمیں تو کہیں منہ دکھانے کا لائق نہیں چھوڑا اس نے۔ اب جو بھی کرنا ہے تم خود کر لو اس بچے کے ساتھ، ہم تو اس کے وارث نہیں ہیں بھائی۔ یہ گناہ کی پوٹلی ہم تو نہیں رکھیں گے اور نہ ہی اسے ڈھانپیں گے۔ میرا بیٹا تو 2 سال سے پہلے واپس نہیں آئے گا۔ اس گناہ کو یہیں ختم کر دو تو اچھا ہے، اگر رشتہ سلامت چاہتی ہو تو۔ انہوں نے جاتے جاتے ساتھ ہی دھمکی بھی دے دی، اور مہرین بیگم تو بالکل لاجواب ہو گئی۔ انہیں اس قدر شفافیت کی امید ان سے نہیں تھی۔ وہ غصے کی حالت میں گھر آئی۔ آیت اپنے کمرے میں تھی۔ دیکھا تم نے، اس بچے کا دفاع کر رہی ہو جسے کوئی اپنانے کے لیے تیار ہی نہیں، نہ اس کا باپ اور نہ ہی اس کی دادی۔ ابھی بات کر کے آئی ہوں اور 100 باتیں سنائی انہوں نے مجھے۔ میں تو شرم سے پانی پانی ہو گئی ہوں۔ شاید اس لیے بیٹی پیدا ہونے پر ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں ان کے منہ پر کالک نہ مل دے۔ غصے میں جو کچھ ان کے منہ میں آیا وہ بول کر چلی گئیں، اور آیت بالکل گنک سی بیٹھی رہی۔ اس کے پاس سوائے رونے کو اور تھا ہی کیا۔ اس رات اس کا فون بچا تو اس نے پہلی بیل پر ہی اٹھا لیا۔ دل میں جو خیال اٹھ رہے تھے وہ مومن کو پہنچانا ضروری تھا۔ شکر ہے تم نے میری کال تو پک کیا آیت، 3-4 دن سے میں سولی پہ لٹکا ہوا تھا۔ تم نے کس مشکل میں ڈال دیا ہے سب کو۔ ارے شادی کے بعد جتنے وہ چاہے بچے پیدا کر لینا، مجھے کوئی اعتراض نہیں،
مگر پلیز خدا کے لیے یہ ضد چھوڑ دو آیت، یہ ہم دونوں کی خوشی کا سوال ہے۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، مجھے اس آزمائش میں مت ڈالو میری جان، تم پر کچھ گناہ نہیں ہوگا، میں سارا بوجھ اپنے سر پر اٹھا لوں گا، مگر میں نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی انگلی اٹھائے، تمہیں کوئی باتیں سنائے۔ تمہارے بابا بار بار مجھے واپس آنے کا کہہ رہے ہیں، میں انہیں سمجھا چکا ہوں کہ میرا آنا ممکن نہیں۔ پلیز آیا، تم ہی سب کچھ ٹھیک کر سکتی ہو، بس ایک گولی ہی تو کھانی ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کسی کو کچھ پتا نہیں چلے گا۔ وہ بالکل جھنجھلایا ہوا لگ رہا تھا۔ آیت کا دل مزید کرچی ہو گیا۔ تم صحیح کہہ رہے ہو مومن، بس ایک گولی ہی تو کھانی ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا نا، کوئی تم پر انگلی نہیں اٹھائے گا، کوئی تمہاری ماں کو یہ تانے نہیں دے گا کہ تمہاری بہو کتنی بدچلن ہے، رخصتی سے پہلے ہی بچہ اٹھائے پھرتی ہے۔ میں وہ گولی کھا لیتی ہوں، سب لوگ سکون میں آ جائیں گے اور میں بھی سکون میں آ جاؤں گی۔ وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولی تو مومن کچھ لمحے لب کاٹنے لگا۔ پلیز میری ماں کی باتوں کا برا مت منانا، وہ ہے ہی ایسی، کیا ضرورت تھی انہیں بتانے کی، مگر اب بھی کچھ نہیں بگڑا آیت، پلیز۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے سامنے گولی کھاتی ہوں، تم گواہ رہنا کہ تم نے ہی مجھے کھانے کا کہا تھا۔ وہ سائڈ ٹیبل سے سلیپنگ پلز کی ڈبی اٹھاتے ہوئے بولی۔ مومن اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ اس نے بہت ساری گولیاں اپنی ہتھیلی پر رکھی۔ وہ جانتی تھی اگر وہ یہ ساری گولیاں منہ نگل لے گی تو اس کا بچنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوگا، نہ رہے گا بچہ اور نہ رہے گی وہ، اور نہ ہی کوئی تماشا بنے گا۔ آیت تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ پلیز انہیں رکھو واپس، میں یہ نہیں کہہ رہا تھا تم سے۔ وہ ایک دم سے بے چینی سے بولا۔ پتا ہے مومن، اس بچے کو مارنا مجھے اپنی موت لگ رہا ہے، تو اچھا ہے نا میں خود ہی مر جاؤں، یہ بچہ بھی مر جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ابھی تک کھوئے لہجے میں بولی۔ تمہیں میری قسم ہے تم ایسا ویسا کچھ نہیں کرو گی، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، واپس رکھو اس ڈبی کو۔ وہ اب اس کی منتیں کر رہا تھا۔ اگر تمہیں اس بچے سے ذرا بھی پیار ہے تو اس ڈبی کو واپس رکھ دو، ایسا بھول کر بھی کبھی نہ کرنا، کیونکہ جب تم ایسا کرو گی تو میں بھی زندہ نہیں رہوں گا۔ اور آیت نے وہ ڈبی واپس رکھ دی۔ ٹھیک ہے، پھر آئندہ مجھے کسی بات پر مجبور مت کرنا، لوگ جو مرضی باتیں کرتے رہے ہیں میں سننے کو تیار ہوں، میں نے تمہاری باتیں بھی سن لی ہیں اور میں بہت مضبوط ہو چکی ہوں مومن، مجھے فرق نہیں پڑتا، تم اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کرو آرام سے، میں تمہیں کبھی ڈسٹرب نہیں کروں گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے فون ڈسکنیکٹ کر دیا اور وہ سم نکال کر پھینک دی۔ اس نے ٹھان لی تھی کہ اب کبھی مومن سے بات نہیں کرے گی، وہ جیسے سب سے ہی ناراض ہو گئی تھی۔ اگلے ماہ اس کے بورڈ کے ایگزامز تھے۔ اس نے سوچا تھا کہ پیپر دینے کے بعد 1 سال کا بریک لے لے گی اور بچہ پیدا کرنے کے بعد اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو کرے گی۔ وہ کسی کا سامنا نہیں کرے گی، گھر پر ہی رہے گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ تایا اور تائی بھی اس کے بعد سے اس کے گھر نہیں آئے تھے، جیسے انہوں نے ہر تعلق ان سے ختم کر لیا ہو۔ آفاق کبھی کبھی اس سے کہتا کہ بیٹا مومن سے بات کر لو، وہ بہت پریشان رہتا ہے، مگر آیت خاموشی سے وہاں سے اٹھ جاتی۔ اس کے ماں باپ نے بھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا اور وہ 9 ماہ اس بچے کو پیٹ میں پالتی رہی، لوگوں کی باتیں ہضم کرتی رہی، مگر اس کا حوصلہ نہیں ٹوٹا، اور پھر اس کی گود میں ایک بہت ہی خوبصورت سی بیٹی نے جنم دیا۔ وہ اتنی پیاری تھی کہ آیت کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی۔ اس کے آنسو اس بچی کے گالوں پر گر رہے تھے۔ اس کی آنکھیں بالکل مومن جیسی تھیں، باقی سارے نہ شاید جیسے تھے۔ آفاق اور مریم بیگم بھی اپنی بیٹی کی خوشی میں خوش تھے، مگر دکھ تو اس بات کا تھا کہ جنت بیگم اس بچی کو دیکھنے تک نہیں آئی تھی، مگر آیت کو پرواہ نہیں تھی۔ وہ دن رات اس بچی کی خاطرداری میں لگ گئی، جیسے اس کی زندگی کا مقصد ہی اسے پالنا تھا۔ وہ گھر سے بہت کم نکلتی تھی۔ آیت نے اس کا نام فرشتے رکھا تھا۔ وہ بالکل ننھا سا فرشتہ ہی تو تھی۔ جب بچی 6 ماہ کی ہوئی تو ایک روز آفاق صاحب اس کے کمرے میں آئے، فرشتے کو گود میں اٹھا کر پیار کیا۔ ان دونوں نانا نانی کی جان اس بچی میں بسنے لگی تھی۔ آیت بیٹا کیوں ناراض ہو اس سے؟ وہ مجھے روز کال کرتا ہے، میری منتیں کرتا ہے کہ ایک بار آیت سے میری بات کروا دے، باقاعدہ رونے لگتا ہے۔ بیٹا تم کیوں اسے آزما رہی ہو؟ وہ تمہارا شوہر ہے، اس بچی کا باپ ہے، اور 6 ماہ بعد اس نے واپس آ جانا ہے۔ تم کیا سوچ رہی ہو؟ تم کیسے اس سے تعلق ختم کر سکتی ہو؟ وہ اسے پیار سے سمجھا رہے تھے۔ یہ تعلق کیسے ختم ہو سکتا ہے بابا؟ بس میرا دل نہیں چاہتا کہ میں کسی کی بھی باتیں سنوں، کوئی مجھے یہ کہے کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے۔
اس بچی کو پیدا کر کے، حالانکہ میرا ضمیر مطمئن ہے۔ جب یہ بات مومن نے کی تو میرا دل ٹوٹ گیا۔ اگر کوئی اور کہتا تو میں 1000 بار سن لیتی، مگر کہنے والا مومن تھا، میں کیسے نظر انداز کر دوں؟ جب وہ آئے گا تو میں خود بات کر لوں گی اس سے، مگر اس سے پہلے نہیں۔ اور واقعی وہ اپنے ارادے کی پکی نکلی تھی۔ 6 ماہ مزید گزر گئے اور آیت 1 سال کی ہو گئی تھی۔ آج رات اس کی سالگرہ تھی۔ وہ اس کے لیے خود مارکیٹ گئی تھی، اس کے لیے کھلونے اور ہر طرح کی چیزیں خریدی۔ اپنے سسرال سے اس نے جیسے ہر تعلق ختم کر دیا تھا۔ اس کے تایا جان اکثر ہی گھر آ جاتے تھے، بچی کو پیار بھی کرتے تھے، آیت کو بھی پیار کرتے، مگر آیت کا دل ان سے بدگمان ہی رہا۔ اسے اپنی ساس کی باتیں نہیں بھول سکتی تھی، جو ایک بار بھی نہیں آئی تھی۔ رات کے 7 بجے وہ گھر پہنچی۔ اس نے پورے گھر کو غباروں اور پھولوں سے سجایا۔ آیت کے کمرے کو بھی بہت خوبصورتی سے سجایا۔ مہرین بیگم بھی بڑھ چڑھ کر اس کے ساتھ حصہ لے رہی تھی۔ ان کے چہرے پہ عجیب خوشی تھی۔ جب کیک کاٹا جانے لگا تو اچانک لائٹ چلی گئی۔ سب لوگ ایک دم سے پریشان ہو گئے۔ اچانک لاؤنج کے کونے سے موم بتیوں کی روشنی ابھری جو ایک کیک پر سجی تھی اور آہستہ آہستہ ان کے قریب آ رہی تھی۔ ساتھ میں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کا نغمہ بھی گنگنایا جا رہا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو مائی پرنسس، مائی چائلڈ۔ اچانک ہی وہ فرشتے کے قریب آیا اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ لائٹس آن ہو چکی تھی اور آیت بالکل سکتے میں یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ فرشتے اس کے گلے سے ہٹی، حیرت سے اس کا چہرہ دیکھا اور پھر زور سے چلانے لگی، بابا بابا۔ اور آیت بالکل گمسم سی یہ منظر دیکھنے لگی۔ وہ فرشتے کو والہانہ انداز میں چوم رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس بچی کو خود میں سمو لے۔ بابا نے آپ کو بہت مس کیا مائی لٹل پرنسس۔ دیکھیں آپ کے لیے اتنے سارے گفٹ لایا ہوں۔ وہ اسے اس کی گفٹ دکھا رہا تھا اور فرشتے اس کے ساتھ یوں گھل مل گئی تھی جیسے وہ ایک دوسرے سے بہت عرصے سے واقف تھے۔ آفاق بھی مومن سے گلے لگا کر ملے۔ مہرین نے بھی اسے استقبال کیا، مگر آیت ایک کونے میں کھڑی بالکل گمسم۔ مومن اس کے قریب آیا، اس کا ہاتھ نرمی سے پکڑا اور اسے چوما۔ چلو مل کر کیک کاٹتے ہیں۔ آیت کسی ٹرانس کی کیفیت میں اس کے ساتھ آئی۔ ان دونوں نے مل کر کیک کاٹا۔ مومن یوں سب میں گھل مل گیا جیسے کہیں گیا ہی نہیں تھا۔ فرشتے اس کی گود سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ آیت کو تو جیسے بھول ہی گئی تھی۔ آیت خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا دل عجیب ہی انداز میں دھڑک رہا تھا۔ اتنے عرصے بعد اس نے اپنے جان سے محبوب شوہر کو دیکھا تھا۔ دل عجیب سی بے چینی میں گر گیا۔ وہ بے تابی سے کمرے میں ٹہلتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ پھر اس نے دروازہ بند کر دیا اور اس کے قریب آیا۔ فون سے سم تو نکال کر پھینک دی تم نے، مگر اپنے سینے سے دل کیسے نکالو گی، اور اس دل سے میرا نام کیسے نکالو گی آیت؟ پیچھے سے اس کے گرد اپنے بازوؤں کو حالہ بنا کر اسے خود سے لگا اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ آیت کا پورا جسم کپ کپانے لگا۔ اتنے عرصے بعد اس لمس کو محسوس کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ دل اپنے اختیار میں کہاں ہوتا ہے مومن؟ اگر دل کو اختیار میں کر لیا جائے تو سارے مسئلے ہی ختم ہو جائیں۔ آیت کے آنسو مومن کی کلائی پہ گر رہے تھے۔ وہ اس کے سر کے بالوں کو چومنے لگا۔ میں چاہ کر بھی تم سے ناراض نہیں ہو سکا، کیونکہ قصوروار تو میں ہی تھا۔ پتہ ہے جب اس بچی کو میں نے پہلی بار دیکھا تو میں نے خود کو 1000 بار لعنت کی کہ میں نے کس طرح سے اس بچی کو ختم کرنے پہ تمہیں اکسایا تھا۔ میں اپنے آپ سے نظر نہیں ملا پایا۔ بے شک میرا گناہ ناقابل معافی ہے۔ تم نے اچھا کیا مجھ سے ہر تعلق ختم کر کے۔ مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں۔ تم نے اس بچی کی صورت میں مجھے سارے جہاں کی خوشیاں دے دی۔ سارے الزام خود پہ سہ کر بھی اتنا مضبوط بننا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے آیت۔ میں تمہارا گرویدہ ہو گیا۔ تم جیسی بیوی ہر شوہر کو ملے۔ کیا تم اب بھی مجھے اپنا شوہر مانتی ہو؟ کیا میں اس قابل ہوں کہ ایک شوہر اور ایک باپ کے مرتبے پہ فائز ہو سکوں؟ وہ اسے اپنی پناہ میں لیے اس سے اجازت مانگ رہا تھا۔ آیت کا دل پگھلنے لگا۔ وہ مزید صبر نہیں کر سکتی تھی۔ بے اختیار اس کی جانب پلٹی، اس کے سینے سے لگی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے سارے آنسو مومن کی شرٹ کو بھگو گئے۔ آج اس نے آیت کو رونے سے منع نہیں کیا تھا۔ اب کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ میں، تم اور فرشتے اپنی ایک الگ دنیا بسائیں گے جہاں تیسرا کوئی نہیں ہوگا۔ اپنی ماں کے رویے کی میں تم سے جتنی بھی معافی مانگوں کم ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم انہیں معاف کر دو، کیونکہ ان کی سوچ اور فطرت کو نہیں بدلا جا سکتا۔ اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولا،
مجھے کسی سے کوئی گلا نہیں مومن، یہ سب کچھ ایسے ہی ہونا تھا۔ وہ اس کے گرد مضبوطی سے اپنے بازو حمائل کر کے اس کے سینے میں سر چھپا گئی۔ آج اتنے عرصے بعد اسے سکون ملا تھا۔ وہ ان لمحوں کو دیر تک جینا چاہتی تھی، اور مومن بھی اسے چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ صبح کے اجالے پھیلے تو وہ مومن کے سینے پہ سر رکھے سو رہی تھی۔ وہ رات کو اس کے کمرے میں سویا تھا، اپنے گھر نہیں گیا تھا۔ آیت نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ اسی کو دیکھ رہا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ وہ نرمی سے الگ ہوئی۔ مومن ایک جھٹکے سے اسے کمر سے پکڑ کر ساتھ لگا گیا۔ اب مجھے جانے کی جلدی نہیں ہے آیت، کہاں جا رہی ہو؟ میں فرشتے کو دیکھنے جا رہی ہوں، وہ صبح صبح مجھے جگاتی ہے، مگر آج وہ کہاں ہے؟ وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی تو مومن مسکرا دیا۔ اسے پتا ہے کہ اس کا بابا آ چکا ہے اس کی جگہ لینے کے لیے، اس لیے وہ سمجھدار ہو گئی ہے، اپنی نانو کے پاس ہے۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا بولا۔ آیت نے پھر سے اس کے سینے میں پناہ لی۔ تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے میرے پاس، جلدی سے اٹھو، فریش ہو جاؤ، مجھے تمہیں دکھانے کی بہت جلدی ہے۔ آیت ایک دم چونک گئی۔ وہ دونوں فریش ہو کر کمرے سے نکلے تو فرشتے ان سے لپٹ گئی۔ مومن نے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ وہ ہر روز آفاق کے نمبر سے فرشتے کو ویڈیو کال کرتا تھا۔ اس طرح سے وہ اپنے بابا سے مانوس ہو گئی تھی۔ چچا جان، میں اپنے گھر والوں کی طرف سے آپ سے معذرت چاہتا ہوں اور آیت کو ایک الگ گھر میں رکھنا چاہتا ہوں، عزت اور محبت کے ساتھ۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو آج سے ہی ہم اپنے گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں۔ آیت نے بے اختیار اسے دیکھا تھا۔ تو یہ تھا اس کا سرپرائز۔ آفاق اور مریم بیگم نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ انہیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ تو خود چاہتی تھی کہ آیت اور جنت بیگم ایک چھت کے تلے نہ رہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتے، اچانک لاؤنج میں کوئی داخل ہوا۔ جنت بیگم اپنے سارے بیٹوں اور شوہر کے ساتھ آن دھمکی۔ آیت میری بچی، میں نے تمہیں کتنا یاد کیا، ہائے میری پوتی، میرے کلیجے کا ٹکڑا۔ وہ فرشتے سے لپٹ گئیں۔ مجھے معاف کر دے میری بچی، میں نے تیرے ساتھ بہت برا سلوک کیا، تمہارا دل تو بہت بڑا ہے نا، تو مجھے معاف کر دو۔ وہ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے آیت کی طرف بڑھی۔ میں پورے چاؤ سے تمہیں رخصت کر کے یہاں سے لے جاؤں گی اور سب کو بتاؤں گی کہ تم دونوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، بس مجھے ایک آخری موقع دے دو۔ آیت نے بے بسی سے مومن کی طرف دیکھا۔ مومن ایک دم سے اٹھا۔ اماں جان، اب بہت دیر ہو چکی ہے، آپ پورا 1 سال آیت کی خیر خیریت معلوم کرنے نہیں آئی اور نہ ہی فرشتے کو دیکھنے آئی۔ آپ اب ہم سے کیا امید رکھتی ہیں؟ میں آپ کا بیٹا تھا، آپ کو میرے لیے تو آنا چاہیے تھا نا، آخر فرشتے میرا ہی خون تھا، مگر آپ نے تو ہمیں ایسا دھتکارا کہ ہم مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی مجرم بن کر رہ گئے۔ اب ویسے ہی ہوگا جیسے آیت چاہے گی۔ میں اسے آج الگ گھر میں شفٹ کر رہا ہوں اور یہ اس کا حق ہے، یہ حق اس سے کوئی نہیں چھین سکتا، نہ آپ نہ میں۔ یہ کہہ کر وہ آیت کا ہاتھ تھامے وہاں سے نکل گیا۔ وہ ایک بہت ہی خوبصورت اپارٹمنٹ میں لے آیا۔ یہ میری طرف سے تمہارا تحفہ ہے، مجھے اتنا خوبصورت تحفہ دینے کے لیے۔ یہاں پر کوئی تم پر انگلی نہیں اٹھائے گا، نہ کوئی تمہیں تنگ کرے گا۔ وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتا اسے چومتا ہوا بولا، اور آیت کے سارے زخم جیسے سل چکے تھے۔ اتنی بڑی آزمائش کے بعد اسے بڑا انعام دیا تھا اللہ نے، وہ کیسے نہ اپنے رب کا شکر ادا کرتی۔